یو انڈرسٹینڈ کہ فورن چیلنجز کیا ہیں فورن پالیسی کے. اس وقت جو امریکہ میں ہوا ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی بات, will it have an impact, جو الیکشن ہے will it have an impact in پاکستان؟ پہلی بات یہ ہے کہ I was the first to predict in 2016 also. میٹنگ ہو رہی تھی فورن آفس میں, رائٹ, سارے ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی آئی ایس پی آر, ڈی جی ایم او بیٹھے تھے, فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی, اور بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جو فیصلے کرنے بی ویری کلیئر, ٹرمپ آ رہا ہے. اوکے, ہاں میں نے بڑی محفل میں کہا, اس میں پولیٹیکل لوگ بھی تھے, بلکہ سینیٹر کامل علی آغا نے کہا کہ مشاہد صاحب نے کہہ دیا ٹرمپ آ رہا ہے تو واقعی یہ صحیح بات ہوگی, یہ امریکہ کو جانتے ہیں, فورن پالیسی کو جانتے ہیں. میں کہا بھی ہمارے لوگوں نے کہا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیا بات کرتے ہیں, ٹرمپ تو ایکسٹریمسٹ ہے, وہ تو ہلری آ رہی ہے. اس وقت تو سبھی کہتے تھے. یس, I was the first and only person to say وثوق کے ساتھ. ابھی میں پچھلے سال سے وثوق سے کیا کہہ رہا ہوں کہ there will be a change in administration, کہ ٹرمپ آ رہا ہے. نہیں, میں نے کلیئرلی کہا ہے کہ نیکسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے, بائیڈن فارغ ہے. رائٹ, اور وہ ثابت بھی ہو گیا. وہ تو ڈبیٹ میں آئی تھنک, ڈبیٹ سے تو اب ہو گیا. میں نے تو سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ ٹرمپ آ رہا ہے اور آپ تیاری کر لیں. اور جیسے آپ نے فرمایا, ٹرمپ کی ایک تعلق ہے, ایک یاری ہے کسی کے ساتھ, قیدی نمبر 804 کے ساتھ. پھر یہ نہ ہو کہ ایک ٹیلی فون کال آئے اور پھر آپ کریں. اس سے پہلے آپ خود کیوں نہیں فیصلے کر سکتے؟ 1984 میں بے نظیر بھٹو جیل میں تھی, ضیاء الحق کا دور تھا, بھٹو کی پھانسی ہوئی تھی, ان کو رکھا ہوا تھا قید ناحق. امریکہ نے کہا we are sending پیٹر گیلبریتھ, اسپیشل انوائے آف دا US کانگریس, ان کو ملنے آ رہا ہے. مثلا کل لینڈ کرا تھا کراچی, آج بے نظیر بھٹو کو انہوں نے نکالا جیل سے, پاسپورٹ دیا اور جہاز میں پڑھا کے لندن بھیج دیا. 2000 میں میاں صاحب جب 1999 کا ملٹری کو ہوا, میاں صاحب کو جیل ڈال دیا, وہ ہائی جیکنگ کیس, فلانا کیس. کلنٹن نے کہا کہ میرا ٹرم ختم ہو رہا ہے 20 جنوری 2001 کو. نواز شریف میرا یار ہے, اس سے زیادتی ہوئی ہے کیونکہ کارگل کا معاہدہ تو کلنٹن نے کرایا تھا 4 جولائی کو 1999 کو. اس نے کنسورشیم بنایا 3 مسلمان ملکوں کا, یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے, سعودی عربیہ, UAE, قطر. انہوں نے تینوں کی ڈیوٹی لگائی پریزیڈنٹ آف امریکہ نے کہ آپ آگے چلیں. میں چاہتا ہوں کہ 20 جنوری 2001 سے پہلے نواز شریف شوڈ بی اے فری مین کم واٹ میں. اور 10 دسمبر 2000 کو ایک 747 جمبو آتا ہے, رائل پلین, سعودی عربیہ, رائل سعودی ایئر لائنس, اور وہ آرام سے سکون سے پورے فیملی کو, خاندان کو on a one-way ticket to the Holy Land. اور کسی نے کوئی چڑی نہیں پھڑکی. تو ہمارا ٹریک 1988 میں I was a journalist like you, a very young journalist, and بے نظیر بھٹو الیکشن جیتی. اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی IGI ان کو روکنے کے لیے. میاں صاحب IGI کے لیڈر تھے اس وقت, اور غلام مصطفیٰ جوہری صاحب بھی. اور روکنے میں فیل ہو گئے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پلاننگ اور تھی ہے. وہ قرآن شریف میں بڑا بلیو کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے نا, وہ مکرو و مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین, انہوں نے منصوبہ بندی کی, اللہ تعالیٰ نے کی, and اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ کرنے والا ہے. ان کا منصوبہ تھا ہم روکیں گے, بیسٹ آف پلانرز. تو بے نظیر الیکشن جیت گئی. اب یہ انتقال اقتدار نہیں ہو رہا تھا. غلام اسحاق خان صاحب پریزیڈنٹ تھے, اسلم بیگ صاحب تھے چیف آف آرمی اسٹاف. امریکہ نے 2 نمائندے بھیجے, ٹھیک, رچرڈ آرمیٹاج اینڈ رچرڈ مرفی. ریگن, پریزیڈنٹ ریگن, انہوں نے کہا انشور دیٹ دا پاور از ٹرانسفرڈ ایز سون ایز پاسبل ٹو بے نظیر بھٹو. وائی؟ دا مدر آف آل ڈیلز واز ڈن. ان کا غلام اسحاق پریزیڈنٹ ہوگا, صاحبزادہ یعقوب خان وزیر خارجہ ہوگا, وسیم جعفری فائنانس منسٹر ہوگا, آپ وزیر اعظم ہوں گے. So you're seeing a repeat of this again? میں نے پاکستان کی ہسٹری, پاکستان کی ہسٹری تو یہی ہے. لیکن کیونکہ ایک تاثر ہے PTI بانی چیئرمین کے حوالے سے کہ ان کے تعلقات کسی سے بھی اچھے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہوگا یہ تاثر ایک کسی سے کیا مراد ہے؟ مثلا نہ سعودی عرب سے اچھے تھے, نہ امریکہ کے ساتھ اچھے تھے. امریکہ کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ تو بڑے اچھے تھے, اچھے تعلقات تھے, بڑے اچھے تھے, جو نے کہا میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. ہاں نہیں, ٹرمپ کی بیوی نے کہا کہ I want a selfie with عمران خان alone. اوکے, مسز ٹرمپ, فرسٹ لیڈی آف امریکہ کہہ رہی ہے, میلانیا جو ہے, اس نے کہا, اور ٹرمپ نے کہا he's a fantastic guy, he's a great guy, he's my friend, اور سارا کچھ ہوا ہے, he's this and that. وہ تو بڑی تعریفوں سے ختم نہیں ہو رہا تھا اس کا. ان کا پرابلم تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تھا, not with Trump.
اینٹی امریکن تو نہیں ہے, نہیں, وہ تو انہوں نے 2 لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہیں, پوری امریکن کانگریس نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. یہ آج تک تاریخ میں نہیں ہوا, یہ تو تاریخ میں نہیں ہوا, تو اینٹی امریکن کہاں سے ہوئے؟ وہ تو وہ سیاست بیانیہ ہوتا ہے, سارا ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. ذوالفقار علی بھٹو جب آئے تھے, حالانکہ کتنے لیفٹ کے تھے, اینٹی امریکن تھے, لیکن 20 دسمبر 71 آنے سے پہلے ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی واشنگٹن میں پریزیڈنٹ نکسن اور ہینری کسنجر کے ساتھ. ویری انٹرسٹنگ, اتنی آپ انٹرسٹنگ باتیں بتا رہے ہیں, لیکن ایک کوئک میں نے آپ سے ری چیک کرنا ہے. آپ نے ذکر کیا 1999 کا, یہ سٹوری ہمیں شیخ خاقان عباسی ہی وہ سٹنگ ہے, انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے سنائی. وہ کیونکہ جیل میں تھے اس وقت میاں صاحب کے ساتھ, اینڈ ہی سیڈ شہباز شریف صاحب بہت دکھی تھے اس وقت, اینڈ ہی واز کرائنگ لٹرلی, اتنے دکھی تھے اور شاید خوش نہیں تھے اس ڈیل کے اوپر. اینڈ ایوری بڈی وین ہی سیڈ مجھے نہیں پتا تھا, کسی کو پارٹی میں نہیں پتا تھا کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے. ایسا ہوا تھا؟ شہباز شریف صاحب سے میری بعد میں بات ہوئی تھی جب وہ بیمار تھے, میں ان کو ملنے گیا 2003 میں, کینسر تھا نیو یارک میں, انہوں نے کھانا بھی کیا اور بڑا سیریس تھا. میں نے پوچھا, میں نے 2 باتیں پوچھی کہ میاں صاحب آپ نے کیا یہ کیا 12 اکتوبر کا, یہ مشرف کو ڈسمس کرنے کے فیصلے میں آپ شامل تھے, مشورہ تو ہوا نہیں؟ کہتے ہیں مجھے نہیں بتایا گیا, مجھے نہیں پتا تھا. He did not know. یہ انہوں نے کہا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب یہ ڈیل ہوئی تھی مدر آف آل ڈیلز 10 دسمبر 2000 والی, جس میں میاں صاحب کہتا ہے وہ بھی مجھے انفارم کیا گیا, اور مجھے ابا جی نے کہا کہ آپ نے بھی جانا ہے, تو میری مجبوری سے جانا پڑا سارا کچھ. So then it's correct what he was saying. This is what he told me. میں خود اس وقت اندر تھا, 440 دن قید ناحق. I was arrested and I was inside. میں واحد بندہ تھا جس کے خلاف کوئی چارجز نہیں تھے. میں واحد بندہ تھا جس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ضمیر کا قیدی ڈکلیئر کیا تھا. اس کے خلاف ہوتا ہے کہ کوئی چارجز نہ ہو, یا کوئی کرپشن کے چارجز نہ ہو, یا اور کوئی چیز نہ ہو. اور مجھے کہا بھی گیا کہ آپ سائن کریں پیپر, اور میاں صاحب کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں, اور کہ کارگل میں انہوں نے غداری کی. میں کہا میرا نام مشاہد حسین سید ہے, مسعود محمود نہیں. میاں صاحب غلطی کر سکتے ہیں, غداری نہیں کر سکتے. اور میاں صاحب کے کچھ قریبی لوگوں نے سائن کر دیا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے. باقاعدہ لکھ کے دیا, کنفیشن دی, ہم نے تو نہیں دی. میں کہا سو واٹ, کیا کر لیں گے. جی انہوں نے دی تھی 34 صفحے کی, ہاتھ سے لکھ کے کنفیشن ہے, تو میں نے تو نہیں دی نا. میں کہا کہتا پھر آئی اسٹیٹ, سو واٹ, میرے خلاف کوئی چارج نہیں, کوئی مائی ہینڈز آر کلین, مجھے کیا ڈر ہے. But you were also in custody اور 440 days, اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ ڈیل ہو گئی ہے. So he did not consult 440 days anybody from the including party. 40 دن solitary confinement بھی رہا جی. وہ تو میری فیملی نے کیس فائٹ کیا, میرے وائف وینٹ ٹو دا کورٹس, اور میری والدہ نے BBC کو انٹرویو دیا, اردو سروس کو. میرے والد صاحب نے اوپن لیٹر لکھا مشرف کو, وہ ریٹائرڈ فوجی تھے, کہ بتاؤ میرے بیٹے کے خلاف کیا چارج ہے. اللہ کے فضل سے ایک جھوٹا الزام بھی نہیں تھا, بائی دا گریس آف گاڈ. How was it in solitary confinement? کوئی تو نہیں, انہیں صرف کہا کہ یہ استعفا, وہ رکھا. solitary confinement is a test of nerves. اس سے کوئی اور نہیں ہوتا کہ آپ میں دم ہے کہ نہیں. نروز, بیٹل آف نروز ہوتی, جو آپ کہتی ہیں پریشر, آپ پریشر نہ لیں. جو پرائم منسٹر کہتے ہیں پریشر, رائٹ, آپ پریشر نہ لیں. پریشر ذہنی ہوتا ہے نا جی, اور کیا ہوتا ہے پریشر. So you sustained. اللہ کا فضل ہے, فلائنگ کلرز ماشاءاللہ. بلکہ مجھے فوجیوں نے کہا, کہتا جی جتنے لوگ اندر گئے ہیں سیاسی قیدی, 2 لوگ ہیں جنہوں نے اچھی طرح یہ کاٹی ہے جیل گریسفلی. ہاں گریسفلی. ایک کہتے ہیں آپ ہیں, اور ایک نام لیا تھا انہوں نے انور سیف اللہ کا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا, اتنے بڑے پھنے پھام والے لوگ تھے, وہ رو پڑے تھے جیلوں میں. وہ کیا نام تھا, سیف الرحمان, وہ بھی رو پڑا تھا, احتساب کا ہیڈ. باقی گھبرائے ہوئے تھے سارے کچھ. یہ انہوں نے مجھے کہا. تو انور سیف اللہ خان کا بھی کہا تھا انہوں نے بڑا گریس. میاں صاحب نے کیسے کاٹی تھی جیل؟ میاں صاحب کو رکھنا ملا زیادتی ہوتی ہے. دیکھیں سب سے بڑی زیادتی اور ہوا میاں صاحب سے کہ ان کو ہاتھ کڑی بھی لگوائی گئی تھی. دیٹ واز ڈسگریسفل, دیٹ واز شیمفل. جب وہ ان کو لایا گیا کراچی, تو ان کے ہاتھ جہاز میں تھے اور ہاتھ کھڑی لگائی ہوئی. میرے خیال میں یہ شیمفل بات ہے. ہم اپنے سابق وزراء اعظم کو ایسے ٹریٹ نہ کریں, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو, چاہے محمد نواز شریف ہو, چاہے عمران خان ہو. یہ ہمارے الیکٹڈ لیڈر ہیں. ابھی میں نے فوٹو دیکھی ہے شاہ محمود قریشی کی, جی, ہتھ کڑی والی. آئی تھنک اٹس ڈسگریسفل. ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم 21ویں صدی میں بھی اپنے قائدین کو, ان کے خلاف سیاسی الزام ہے نا. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے میاں نواز شریف جب جیل میں تھے 2017 میں واحد بندہ تھا نون کا جس میں پارلیمنٹ میں کہا, سینٹ میں, کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں.
اور ان کو رہا کیا جائے, اور اس طرح کسی اور نے یہ نہیں کہا تھا سیاسی قیدی کا کہ پولیٹیکل پرزنر ہے. And you're saying the same thing for PTI chairman. میں وہی بات وہی کہہ رہا ہوں ایگزیکٹلی. ہی از آلسو, کیونکہ ہی از دیئر بیکاز آف ہز پالیٹکس نا. آج بات کر لیں تو سب یہ ختم ہو جائے گی نا.